میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھنا، اگر ہم کو جان ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہے، ہم کو ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے، اگر ہماری رگوں میں خون روا دوا ہے تو یہ صدقہ بقیر امت خضرا عامرہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ وہ مصطفیٰ کے دیوانوں، آج ہی جلسے میں آنے والے جلسے سے پیغام لیتے جانا، یہ جلسے کوئی ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ علم کی مجلسیں ہوا کرتی ہے۔ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو علم کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو سنتے ہیں، حدیثوں کو سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کو سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سنتے ہیں تاکہ ہم ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، آج ہماری شادیاں، وہ شادیاں جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شادی کے بارے میں النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، علماء کرام فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں بعض صورتوں میں شادی کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں شادی واجب بھی ہو جایا کرتی ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی عظیم سنت کو جب ادا کیا جاتا ہے تو آج ہمارے یہاں پر کسی خوشی کے موقع کو، کسی فنکشن کو آج بے حیائی سے متعلق کر دیا گیا، اس کو بے حیائی سے چھوڑ دیا گیا۔ آج ہمارے یہاں پر شادیاں ہوتی ہیں تو ڈی جے بجائے جاتے ہیں، بے حیائی کے گانے ہمارے یہاں پر گائے جاتے ہیں۔ جب کسی کا رشتہ لگ جاتا ہے، شادی کے دن قریب آتے ہیں تو گھروں کے اندر بیٹھ کر عورتیں گانے گایا کرتی ہیں، ڈھولک بجایا کرتی ہے، مسئلہ سنتے جانا، کسی غیر محرم عورت کی آواز کا گھر سے باہر جانا، کسی عورت کی آواز کا گھر سے باہر جانا۔ علماء کرام فرماتے ہیں نغمۃ العورت بھی عورت کی آواز، عورت کا نغمہ بھی عورت ہے، یعنی وہ آواز جو سر کے ساتھ نکلا کرتی ہے، ایسی آواز کا عورت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنے لچکدار لہجے میں کسی غیر محرم مرد سے بات نہ کرے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا عالم تو یہ ہے، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو عورت ایک طرف ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے گانے بجانے میں شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ڈھولک بجانا حرام ہے، عورت کو ایک ساتھ اس طرح گانے گانا حرام ہے، اس کی آواز کا باہر جانا حرام ہے۔ اس طریقے سے حرام کاموں کو کیا جا رہا ہے۔ جب شادی کا دن قریب آتا ہے تو باقاعدہ ڈی جے باجے کا انتظام ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کے سامنے ناچتے ہیں، جیسے کہ جو ناچنا مردوں کی علامت نہیں ہے، اس ڈی جے پر گانے چل رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے رونا اس بات کا ہے کہ قوم کے درمیان یہ بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے، قوم کے درمیان یہ فساد کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ ارے فساد کی جڑ ہم ہے، ایک باپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے یہ ہر کوئی کہتا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کون ہے، کون اس کو روکنے والا ہے؟ وہی باپ دوسری جگہ پر بیٹھ کر کہے گا یہ کام کرنا غلط ہے، لیکن جب خود کے اندر، جب خود کے گھر کے اندر یہ معاملہ پیش آئے گا تو اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو روک تو سکے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو روک تو سکے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو روک تو سکے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا عنایت نبی صاحب قبلہ مقدس العلا بیان فرما رہے تھے کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہوا کرتا ہے؟ حضرت نے اس کی وضاحت کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اگر اپنی بیوی کو بے حیا کاموں سے نہیں روکتا ہے وہ شخص دیوس ہے۔ کوئی اپنی بہن کو غلط کاموں سے نہیں روک سکتا ہے وہ دیوس ہے۔ کوئی اپنے گھر کی کسی عورت کو وہ بے حیائی کے کام کرتی ہے اور نہیں روکتا ہے وہ ایسا شخص دیوس ہے، دیوس۔ اور دیوس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے۔ میں اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حقوق والدین ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا آتا ہے، اس حدیث پاک کو اس رسالے کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة من النساء۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے
के पहला शख्स तो वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दयूस आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वरजुलतु मिनन निसा, और वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी जो मर्दों का अंदाज इख्तियार करती है, जो मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दयूस के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। आज आलम क्या है, जब हमारे घरों के अंदर में